نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت بالکل ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور بہت جلد اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کیا اور باطنی طور پر کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کرنے کا کہا اور اس کے علاوہ جو احکام آپ نے دیے اس میں ان کی مخالفت کی، حالانکہ ان کے سامنے ہدایت کے دلائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بالکل ظاہر ہو چکی تھی، تو فرمایا کہ وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی اسے نقصان پہنچا سکے، بلکہ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو فرمایا کہ لوگ ایسا کر کے اپنی جانوں کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور بہت جلد اللہ رب العالمین ان کے ظاہری نیک اعمال برباد کر دے گا، تو وہ آخرت میں ان اعمال کا کوئی ثواب نہ دیکھیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کیے گئے تھے، اور جو کام اللہ کے لیے نہ ہو پھر اس پر ثواب ہی کیا، یعنی وہ ثواب کا مستحق ہی نہیں ہے کہ جب جو کام اللہ کے لیے نہ کیا جائے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی لکھا، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اگر شان نزول آپ سنیں گے تو اس سے آپ کو مزید اس آیت کو سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار قریش سے جنگ بدر کے لیے وہاں سے کافر نکلے قریش بدر کے لیے، تو وہ سال کیونکہ بہت قحط کا تھا، یعنی کھانا پینے کا بہت تنگی تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ جو امراء تھے، رئیس تھے کافروں میں قریش کے، ان میں یہ طے پایا کہ جو ہمارے ساتھ نکلے گا لشکر، تو اس قریش کے جو دولت مند تھے انہوں نے ذمہ داری لی کہ ہر پڑاؤ پر، یعنی ہر جہاں پورا قافلہ رکے گا اور جب یہ چلتا رہے گا اور جہاں جا کے رکے گا تو ہر پڑاؤ پر اس نے اپنے ذمے لے لیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے جب یہ وہاں سے کافر نکلے بدر کے لیے تو ایک بڑا لشکر تھا، تو سب سے پہلا کھانا جو تھا وہ ابو جہل کی طرف سے تھا، کیونکہ یہ پورا لیڈ کر رہا تھا اور ان سب کا سردار جو تھا وہ ابو جہل تھا۔ تو سب سے پہلا کھانا ابو جہل کی طرف سے تھا، تو اس نے پہلے پڑاؤ پر 10 اونٹ ذبح کیے پورے لشکر کے لیے۔ پھر مفسرین کہتے ہیں کہ پھر صفوان نے عثمان کے مقام پر 9 اونٹ، پھر سہل نے قدید کے مقام پر 10 اونٹ ذبح کیے۔ یہاں سے وہ لوگ سمندر کی طرف پھر گئے اور پھر ایک رستہ گم ہو گیا، تو ایک دن ٹھہرے رہے، تو وہاں شیبہ کی طرف سے یہ بھی کافر تھا، تو کھانا ہوا اور اس نے 9 اونٹ ذبح کیے۔ پھر ابوا کے مقام پر پہنچے، وہاں مکیس جمحی اس نے 9 اونٹ ذبح کیے، اور حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور یہ کافروں کی طرف سے آ رہے تھے، تو حضرت عباس کی طرف سے بھی دعوت ہوئی، اور اس وقت آپ مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے، تو آپ کی طرف سے 10 اونٹ ذبح کیے گئے۔ پھر حارث کی طرف سے 9 اور ابو البختری کی طرف سے بدر کے چشمے پر 10 اونٹ ذبح کیے۔ ان کھانا دینے والوں کے بارے میں اللہ نے آیت کریمہ نازل کی
اور فرمایا کہ اب اس صورت میں اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے خود کفر کیا اور اللہ کے دین یعنی دین اسلام میں داخل ہونے سے دوسروں کو بھی روکا اور ان کو بغاوت کر کے یعنی لڑائی کے لیے وہ لے کر آئے ہیں، اور رسول اللہ کی رسالت کا حق ہونا بالکل ظاہر ہو چکا تھا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تمام معجزات دکھا چکے تھے، اللہ کا کلام سنا چکے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی رسالت ان پر ظاہر ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کی مخالفت کی، اور وہ اپنے کفر اور لوگوں کو روکنے کے ذریعے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو نقصان پہنچا سکیں گے، تو فرمایا وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور بہت جلد اللہ ان کے وہ اعمال برباد کر دے گا کہ جو انہوں نے دین کو مٹانے کے لیے اور رسول اللہ کی مخالفت میں کیے۔ یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کھانا کھلانا یہ بہت بڑا کام ہے، تو وہ یہ اور اپنا پیسہ لگا رہے تھے تو اس پر ہمیں کوئی اجر ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے کیونکہ انہوں نے دین کو مٹانے کے لیے اور میرے رسول کی مخالفت میں کیے ہیں، اور یہ اپنے مقصد کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ چنانچہ پھر یہی ہوا کہ وہ بدر میں آئے، اور انہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کہاں وہ بدر میں 313 صحابہ تھے کہ جن کے پاس بظاہر وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن ایک ایمان کی ایسی طاقت تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان سارے کافروں کا غرور خاک میں ملا دیا، اور 13 بدری کو اللہ رب العالمین نے شاندار فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اور اب آگے سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ کافروں نے حضور کی مخالفت کی، اب یہاں سے ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور وہ کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہ فرمایا کہ تم جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو تو ان کی اطاعت کرو اور اس ایمان اور اطاعت پر قائم رہو۔ اور اس کے بعد جو تیسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ ریاکاری یا منافقت کر کے اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، کیونکہ اللہ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے کہ جو ریاکاری سے اور نفاق سے خالی ہو، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر کیا گیا ہو تو وہ خالص عمل اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہر مسلمان اپنے عمل کو باطل نہ کرے، یعنی کوئی عمل شروع کر دیا تو اسے برباد نہ کرے۔ اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا۔ اب وہ کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ وہ خواہ نفلی نماز ہو، وہ روزہ ہو، یا کوئی بھی عمل ہو، مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے عمل کو باطل نہ کرے بلکہ اسے پورا کرے۔ پورا کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اب اس نے شروع کر دیا تو اس کو پورے انجام تک پہنچائے، اور شروع کرنے سے پہلے بھی اس کی نیت جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ جب آپ الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھیں گے تو ایسے بہت سے اعمال ملتے ہیں کہ جہاں ہمیں یہ سبق دیا گیا مسلمانوں کو کہ وہ نیک عمل کو اپنے کوئی شروع کرتے ہیں تو اسے برباد نہ کریں اور اس سے بچیں۔ میں آپ کے سامنے 6 عمل ایسے رکھتا ہوں کہ جو قرآن کی روشنی میں رکھتا ہوں کہ انسان اپنے ان عمل کو برباد نہ کرے۔ سب سے پہلا عمل جو ہے جس کو انسان ہمیشہ جس کی فکر ہونی چاہیے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ آیت کریمہ سنیے جس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، کہ جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی اللہ کے کلام کو جس نے جھٹلا دیا، اس کلام اللہ کو جس نے سچا نہ مانا اور آخرت کی ملاقات کو نہ اس نے جھٹلا دیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ حبطت اعمالهم، کہ ان کے تمام اعمال برباد ہوئے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، انہیں ان کے ہی
فرمایا کہ انہیں ان کے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں کفر اور شرک سے انسان کو روکا گیا کہ جب وہ ایمان لا چکا تو اب کفر کر کے یا شرک کر کے، اب یہ کفر و شرک کی تعریف پیچھے ہم عرض کر چکے ہیں کہ کفر کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے آج لوگ کفر یا کلمات کے بارے میں علم نہیں سیکھتے تو بظاہر ایسے جملے بول جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان دائرہ اسلام سے نکل چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی زبان کو چلانے میں اور معاملات کے معاملے میں ایسے عمل کر جاتا ہے کہ جو کفر ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ تو کفر کر کے یا شرک کر کے اللہ فرماتا ہے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، ورنہ سزا یہ ہے کہ تم اس کی سزا یہ ہے کہ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ ان کی سزا جہنم ہے، اور کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق بنایا۔ یہ پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل مرتد ہونا ہے۔ جیسے بظاہر انسان لالچ میں آ کر آج قادیانی بن جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اس کو بالکل ہلکا لے لیتے ہیں، یہ ایمان سے پھر جانا ہے۔ اب یہ قادیانی کیا ہے یہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، ختم نبوت کیا ہوتی ہے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو باہر کا ویزا مل رہا ہے، نوکری مل رہی ہے، وہ شادی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، ابھی بظاہر میں پھر جاتا ہوں لیکن پھر بعد میں ایمان ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے یعنی پھر جائے اور پھر کافر ہی مر جائے، تو فرمایا ان لوگوں کے تمام اعمال جو دنیا اور آخرت میں تھے، جو آخرت کے لیے بھیجے تھے، جو دنیا میں کہتے اللہ فرماتا ہے وہ سارے برباد ہو گئے، اور فرمایا یہ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو مرتد ہونا یہ نیک عمل، پہلے مسلمان تھے مرتد ہوئے سب ختم۔ تیسرا ہے منافقت، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ منافقت کی ہی یہ ساری آیاتیں سورہ محمد میں چل رہی ہیں، اور کیسے منافقوں کا پردہ چاک کیا گیا، میں ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں منافقت کے حوالے سے۔ اللہ فرماتا ہے قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے کہ جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں۔ یہ جہاد سے روکنا یہ منافقوں کا کام۔ اللہ فرماتا ہے وہ کیسے روکتے تھے، تو وہ کہتے تھے اپنے بھائیوں کو والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، کہ وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور وہ لڑائی میں تھوڑے ہی آتے ہیں، یعنی منافق جو ہیں وہ پیچھے پلٹ جاتے ہیں، وہ میدان جنگ میں نہیں آتے، جب اسلام کو ضرورت تھی وہ پیچھے پلٹ رہے۔ اللہ ان کا پورا منظر بیان کرتا ہے اشحۃ علیکم، کہ تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، پھر جب ڈر کا وقت آتا ہے، یعنی میدان میں اگر آ بھی گئے کسی وجہ سے اور میدان میں جب ڈر لگا، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ منافق تو تم انہیں ایسے دیکھو گے میدان جنگ میں کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت چھائی ہوئی ہو، یعنی جس کی وقت نزا ہو تو اس کی آنکھیں کیسے گھوم رہی ہوتی ہیں، فرمایا ایسے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اور فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف اور وقت ڈر نکل جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، اور فرمایا کہ جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے تو مال غنیمت، اب کیونکہ میدان جہاد میں مال غنیمت کے لالچ میں فرمایا تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں تانا دینے لگتے ہیں، اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں۔ اب دیکھیے کلمہ پڑھا، اللہ کہتا ہے یہ منافق ایمان لائے نہیں، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ چوتھا عمل جو برباد کر سکتا ہے وہ بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں بلند آواز کرنا، اپنی بارگاہ حضور کی بارگاہ میں آوازوں کو بلند کرنا۔ دیکھیے اللہ نے وہاں پر بھی یہی فرمایا کہ اب میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور وہاں کوئی اپنی آوازوں کو اونچا کر کے بات نہ کرے، جیسے
آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز میں بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ آج لوگ جاتے ہیں زائر مدینہ لیکن ادب بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ آج مدینے کی حاضری میں لوگوں کو آداب سیکھ کر نہیں جا رہے۔ اور پانچواں ہے صدقہ دے کر، زکوٰۃ دے کر، صدقہ دے کر، کسی کی مدد کر کے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں پر احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو برباد نہ کرو۔ یہ بھی انسان کا نیک عمل ہے برباد۔ اور چھٹا ہے کہ نیک عمل کے ذریعے دنیا طلب کرنا، کہ لوگ مجھے نیک کہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اور جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، جو دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہو گئے۔ یعنی جو صرف دنیا اللہ سے چاہتا ہو، اللہ کہتا ہم دے دیں گے، لیکن آخرت نہیں چاہتا، اب آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے اور یہ ہمیں غور و فکر کی دعوت ہے کہ ہم جو عمل کریں اس میں اپنی نیتوں کا خاص لحاظ رکھیں اور عمل کر کے کبھی نیکی کو جتایا نہ کریں کہ میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ یہ ایسا کرنا بھی اللہ کی غضب کو دعوت دیتا ہے اور انسان کے اعمال نیک برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا نیک ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو نیک اعمال کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ یا رب العالمین ہمارا نماز شہادت کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا کی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمارے مولانا کی ساری امت مسلمت کے حساب معمول فرما۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں کامیابیاں عزت نعمت راحت سکون عطا فرما۔ دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ یا رب العالمین درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ ہمیں قرآن سے الفت محبت عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہماری زندگیوں میں نور عطا فرما، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔